بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکس مسلم ساحل کے چینل پر مرتد امام صاحب کے پہلے اعتراض۔ اللہ کہتا ہے کہ تم مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کر دیا کرو۔ یہ پہلا اعتراض۔ اس اعتراض کا جواب میں نے پہلی قسط میں دے دیا ہے۔ اب یہ دوسری قسط میں دوسرے اعتراض جو آپ ان کی ویڈیو میں سن چکے ہیں اس کا اعتراض میں جواب دینے جا رہا ہوں۔ ان کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن میں ہر چیز کا ذکر کر دیا ہے، ہر چیز بیان کر دی ہے، تو پینگوئن کا ذکر کیوں نہیں ہے، کینگرو کا ذکر کیوں نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لہذا قرآن یہاں بھی جھوٹا ہو گیا۔ اسی طرح قرآن نے کوئی ایک قصہ پورا نہیں بتایا۔ انبیاء کے قصے یا تو حدیثوں میں جانا پڑے گا، لیکن حدیثوں میں بھی وہ واقعات نہیں ملیں گے، تو آپ کو بائبل کی طرف جانا پڑے گا، وغیرہ وغیرہ۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک بہت ہی عزیز ہمارے مہمان جن کو آپ نے پہلے سن چکا ہے، ہم ان کے ساتھ آج کا ایپیسوڈ کریں گے اور جانیں گے ان کی کہانی، ان کی داستان، کیسے وہ ایک کٹر مسلمان سے ایک ملحد بن گئے، اسلام کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ چھوٹی سی ایج میں ہی میں نے قرآن کو سمجھنا سٹارٹ کرا، اور پھر اسی وقت بہت سارے ڈاؤٹس پیدا ہونے لگے کہ جیسے مثال کے طور پہ کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے، ابھی میں بول رہا ہوں عادت پڑی ہوئی ہے، تو فرما رہا ہے کہ اپنی اولاد کو فاقے کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ٹھیک ہے، اسے بھی رزق اللہ دیتا ہے، تمہیں بھی رزق اللہ دیتا ہے، اسے بھی رزق اللہ دے گا۔ مگر میں یہ دیکھتا کہ دنیا میں ہر روز آن ایوریج 20,000 سے 20,000 سے لے کے 22,000 22,000 لوگ جو ہیں وہ بھوک سے مر جاتے ہیں۔ تو یہ کیا عجیب چیز ہے کہ اوپر والا یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے میں سچا کون ہے؟ تو میں یہ دیکھتا کہ یہ تو ایک کلیئرلی ایک جھوٹ نظر آ رہا ہے کہ اوپر والا اپنے وعدے میں سچا نہیں ہے۔ وہ قرآن میں کہتا کہ ہم نے اس کتاب میں ہر شے کا ذکر کرا ہے، پینگوئن کا کیوں نہیں ہے، یا پھر کینگرو کا کیوں نہیں ہے، ہر شے کا ذکر کرا ہے، اور ہم نے کسی چیز کے بیان کرنے میں اس میں کوئی کمی پیشی نہیں چھوڑی۔ تو یہ کیا چیز ہے کہ آپ نے کوئی قصہ نہیں بتایا، کوئی ایک بھی ایونٹ، آپ تو خود ایک ایکس مسلم ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک بھی ایونٹ یا کوئی قرآن اگر پڑھے گا 5-10 منٹ تو وہ کہے گا کہ کوئی ایک بھی قصہ، کوئی ایک بھی بات قرآن نے پوری نہیں بتائی ہے، کسی ایک بھی نبی کا قصہ۔ سب کے لیے یا تو آپ کو حدیثوں پہ جانا پڑے گا، یا آپ کو حدیثوں میں بھی وہ واقعات نہیں ملیں گے، آپ کو بائبل اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کی طرف جانا پڑے گا، یا ان میں بھی نہیں ملے گا تو آپ کو پھر اسرائیلی روایت تھلمود کی طرف جانا پڑے گا، یا جب وہاں سے بھی کام نہیں چلتا ہے تو پھر اس کے بعد مولوی جو ہیں وہ اپنے انٹرپریٹیشنز جو ہیں وہ داخل کر دیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں میں کئی بلیفز ایسے ہیں جو دوسرے ریلیجن سے آئے ہیں اور وہ اسلام کے اندر جڑے بسائے ہوئے ہیں۔ جیسے مسلمان ہاتھ میں تسبیح کا استعمال کرتے ہیں، یہ انہوں نے کرسچن سے چرایا ہے۔ ٹوپی جو ہیں وہ یہودیوں کے کپا سے انہوں نے ایسی چرائی ہے جس میں آج کے ٹائم پہ چاند تارا یا کچھ بنا ہوا ہے۔ انہوں نے جو سفارڈک یہودی جو ہوتے تھے انہی سے انہوں نے اپنا لباس جو ہے شلوار کرتا اس اسٹائل کا چرایا، ورنہ اس ٹائپ کا شلوار کرتا پروفٹ محمد نہیں پہنتے تھے۔ وہ تو عرب کے لوگوں کا لباس سب کو پتہ، جیسا کہ احرام جیسا لباس ہوتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان سے آئی ہیں جو دوسرے لوگوں کا۔ شلوار کرتے کا سب سے پہلا کانسیپٹ ہی مطلب ایک طریقے سے جب یہودیوں کی کہانیاں چرائی گئی ہیں ان کے بیچ ہجرت کر کے، جیسے سورہ یوسف میں کہ یوسف کا کرتا پھٹ گیا، تو وہاں سے وہ کانسیپٹ جو ہیں وہ شلوار کرتے کے جب جوڈائزم سے چرانا شروع کرا اپنے ٹریڈیشنز کو تو شروع کرا، اور ہر چیز ان سے چرائی گئی۔ پہلے قبلہ بھی وہی تھا، بعد میں جو ہے کعبہ جو تھا وہ کر دیا گیا قبلہ، ڈائریکشن چینج کر کے۔ اور کل کی جو ڈیبیٹ چل رہی تھی اس میں بھی ایک جناب کہہ رہے تھے کہ نہیں وہ تو آخری پروفٹ تھے، انہوں نے کچھ چرایا نہیں، ان کو صحیح کرا، یہ کرا وہ کرا۔ یہ دونوں سوال دراصل ایک ہی سوال کے دو رخ ہیں۔ محترم امام صاحب جس آیت کا ذکر کر رہے ہیں، اگرچہ نہ انہیں آیت یاد ہے نہ حوالہ دے پائے۔ آیت یہ ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے الکتاب میں کسی شے کی کمی نہیں چھوڑی۔ 6/38۔
وہی بات ہے کہ علم ٹکے کا نہیں، باتیں بڑی بڑی، اسلام چھوڑ دیا، ایکس مسلم بن گئے۔ بھائی مسلم ہوتے تو ایکس بنتے۔ مسلم کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی ایکس مسلم اگر اس کے دلائل کے ساتھ تعریف کر دے تو اس کی شاگردی قبول کر لوں گا۔ باتیں بہت بڑی بڑی، صرف زمین پر یعنی صرف خشکی پر جو مخلوق اب تک دریافت ہو چکی ہے، اب تک ٹریس ہو چکی ہے، وہ 9 اسپیشیز، ان کی اسپیشیز کی بتا رہا ہوں، ان کی تعداد 20 لاکھ تک پہنچ چکی ہے، 20 لاکھ، 2 ملین۔ یہ وہ ہیں جو ٹریس ہو چکی ہیں۔ اگر صرف خشکی کی مخلوق کے نام لینا شروع کر دے قرآن لیتا تو اس کی ضخامت، اس کی بلک کہاں پہنچتی؟ سوچا ہے کبھی؟ واقعات اور احکام کے بغیر، یعنی واقعات بھی نہ ہوتے، احکام بھی نہ ہوتے، صرف ان اسپیشیز کے نام ہوتے تو کہاں پہنچتا یہ؟ اور یہ 20 لاکھ صرف خشکی کی مخلوق ہے، فضائی اور بحری کی تو گنا ہی نہیں ہے ابھی۔ لہذا فی الکتاب کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ قرآن میں۔ اگر اس نے قرآن میں کہنا ہوتا تو قرآن میں ہی کہتا۔ دیکھیں 17/46، 17/41، 17/60، جہاں اس نے قرآن میں کہنا ہوتا وہ قرآن میں ہی کہتا ہے۔ قرآن بھی الکتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن صرف قرآن ہی الکتاب نہیں ہے، یہ کائنات بھی الکتاب ہے، اور اس کی ہر شے آیات، اس کی ہر شے آیات۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَاتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا 12 کی 105۔ اور اس زمین و آسمان میں کتنی ہی آیات ہیں جن پر سے یہ اعراض برتتے ہوئے یوں ہی گزر جاتے ہیں، غور نہیں کرتے۔ اس کائنات میں دیکھیں آیات۔ اب آئیے کہ یہ آیات کتاب کائنات میں ہیں۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہی ہے، کہتا ہے قرآن، اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہی ہے، اور یہ گنتی کہاں گنی گئی ہے؟ فی الکتاب، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اس نے اس کائنات کو، زمین و آسمان کو پیدا کیا، جب سے، جس میں ہر چیز درج، یہ ہے وہ کتاب جس میں ہر چیز درج ہے۔ 9/36 اپنا وجود تو رکھتی ہے، اپنا نام رکھتی ہے، اپنے فرائض منصبی سے آگاہ ہے، اپنے خالق کی پہچان بنتی ہے، یہی کتاب میں درج ہے، یہی ہے کتاب میں درج ہونا، اس کائناتی کتاب میں۔ اور بہت سے دلائل دے سکتا ہوں اس کتاب کائنات کے بارے میں۔ لگے ہاتھ دوسرا اعتراض بھی نمٹا دوں، جو اسی کا دوسرا رخ ہے، کہ اس میں کوئی بھی قصہ پورا مکمل نہیں، بقول ان کے اس میں کوئی بھی قصہ، کہانی پورا مکمل نہیں۔ بھائی اسے کیا قصے کہانیوں کا ناول یا کوئی ڈائجسٹ سمجھا ہوا ہے کیا؟ قصے کہانیاں، اللہ کو تمہیں قصے کہانیاں سنانا مقصود نہیں ہے۔ ان قصوں میں سے جو نصیحت کے پہلو ہیں، ان قصوں میں سے جو نصیحت کے پہلو ہیں وہ بتانا مقصود ہے۔ وہ شخصی قصے کو، تاریخی حصے کو، شخصی قصے کو، تاریخی حصے کو صرف اتنا ہی لیتا ہے جس سے وہ کوئی نصیحت کرنا چاہ رہا ہو۔ بنیادی طور پر نہ یہ سائنس کی کتاب ہے، نہ طب کی، نہ تاریخ کی، نہ فلسفے کی، یہ کتاب ہے سائنس کی۔ سائنس، اشارات، ہنٹس دیتی ہے ان مقامات پر جہاں انسان غلطی کر سکتا ہے، وہاں۔ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ 96/5۔ اللہ نے انسان کو وہ علم سکھایا جو یہ جان نہ سکتا تھا، نہ جان سکتا تھا، مَا لَمْ يَعْلَمْ۔ اس نے انسان کو علم سکھایا جو وہ جان نہ سکتا تھا، لہذا یہ سائنس کی ایڈوائس کی کتاب ہے، اشارات کی۔ دیکھیں، ان ہوا الا ذکر للعالمین، ان ہوا یہ کچھ نہیں ہے، الا ذکر سوائے اس کے کہ ذکر ہے، کس کے لیے؟ للعالمین، کل عالم کے لیے، نصیحت۔
6/90 یہ قرآن کچھ نہیں ہے. دیکھیں پہلے ٹوٹلی نفی کر دی کہ یہ کچھ نہیں ہے، پھر حرف استثناء الا لگا کر بتایا کہ ذکر للعالمین کچھ نہیں ہے سوائے نصیحت ہے کل عالم کے لیے. لہذا انسان سے جہاں جہاں غلطی کا امکان تھا وہاں اسے سمجھایا، نہ کہ کہانیاں سنائیں. کہانیوں کی کتاب تو نہیں ہے یہ. آپ لوگ اپنا علمی اسٹیٹس دیکھیں کہ اس کتاب کے بارے میں جانتے کچھ نہیں، اعتراض اتنے بڑے بڑے، کچھ نہیں جانتے. کس قسم کی کتاب ہے یہ؟ نہ سیکھا. اور جو اہل علم ہیں ان کے خیالات اس کتاب کے بارے میں ملاحظہ کیجئے. میں بتاتا رہتا ہوں، بہت بتاتا رہتا ہوں، تقریباً ہر دوسرے تیسرے لیکچر میں. ملاحظہ کیجئے. پنڈت شانتا رام، پروفیسر اندرا کالج بمبئی، اپنی کتاب محمد صاحب کا جیون چرتر، اس میں لکھتے ہیں کہ میں نے کئی سالوں تک اس پر غور کیا کہ آخر اسلام نے ایسے کیوں حیرت انگیز ترقی حاصل کی اور کن اسباب کے تحت قرآن کو اتنی شہرت حاصل ہوئی. آخر میں اس کا انگریزی ترجمہ پڑھا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کی تعلیمات نہایت آسان، انسانی فطرت کے عین مطابق ہیں. ایک ہٹ دھرم سے ہٹ دھرم انسان بھی اس کی تعلیمات میں کوئی عیب نہیں بتلا سکتا. صفحہ نمبر 148، شانتا رام کی کتاب، صفحہ نمبر 148. 20 محققین کو کوٹ کر سکتا ہوں اور کرتا رہا ہوں، لیکن ذالک ذکر للذاکرین، یہ تو نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت لینے والے ہیں. 11/114، 11 کے 114. والسلام، اے ایس انصاری.